نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 269 سورہ قوف، آیت نمبر 21 سے لے کر 45 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجاءت اور آ گیا کل نفس ہر نفس معها اس کے ساتھ سائق ایک ہانکنے والا ہے و شہید اور ایک گواہ ہے۔ ہر نفس آئے گا، خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر نفس آئے گا اور ہر شخص اپنے دو فرشتوں کے ساتھ آئے گا، ایک سائق اور دوسرا شہید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شہید سے مراد اعمال نامہ ہوگا۔ امام طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے ہیں، جس میں سے ایک انسان کو میدان محشر میں ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا اس کا گواہ ہوگا۔ ہانکنے کی صورت کیوں پیش آئے گی؟ وہ اس لیے کہ کئی لوگ اندھے اٹھیں گے اور کئی لوگ چونٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے اور کچھ لوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کرامن کاتبین ہوں گے جو ساری زندگی ان کا ریکارڈ بناتے رہے۔ اب جس کے ساتھ فرشتے ہوں وہ کہاں سے بھاگ سکے گا؟ پھر جیسے ہی ان کو میدان محشر میں لے جایا جائے گا تو ان سے کہا جائے گا لقد البتہ تحقیق کنتا تھا تو فی غفلت غفلت میں من ھذا اس کی طرف سے، تو غفلت میں تھا اس سے، یعنی قیامت کے دن سے، یا پھر تو غفلت میں تھا دین کے احکامات سے، یا پھر فرشتوں کے لکھنے سے غفلت میں تھا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تو غافل رہا کہ قیامت کا دن بھی آئے گا، تو غافل رہا دین کے احکامات سے، اس پہ تو نے عمل نہ کیا، پھر تو فرشتوں کے لکھے جانے سے بھی غافل تھا کہ تیری ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ فکشفنا تو کھول دیا ہم نے عنکا تجھ سے غطاءک پردہ تیرا، آج پردہ ہٹ گیا۔ یہ پردہ ظاہر طور پر دنیا میں غفلت کا تھا، وہ اللہ نے کھول دیا کہ مرنے کے بعد ہی انسان اصل جاگتا ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لمبی نیند سو گیا، لیکن مرنے کے بعد ہی وہ اصل جاگا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فکشفنا عنک، تو کھول دیا ہم نے تجھ سے غطاء کا پردہ تیرا، فبصرک تو نگاہ تمہاری الیوم آج حدید بہت تیز ہے، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، یعنی تیرے سامنے حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، تو غفلت سے باہر نکل آیا۔ بہت سے لوگ اس آیت کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں کہ اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کے حصے کو موتیا کا علاج بھی بتاتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ ترجمہ کیا اس علاج کے لیے سوٹیبل ہے؟ یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن، اس کی جو موت آ گئی اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ ہر شخص کی قیامت اس کی موت ہے، اس دن کے لیے کہا جا رہا ہے فبصرک الیوم حدید۔ تو یہ کسی بھی انسان کے موت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ الیوم سے مراد موت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج جو تو موت کی نیند سو رہا ہے، آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ فبصرک الیوم حدید۔ اب یہاں کیا معنی ہے اور کیا لوگ اس کے بارے میں وظیفہ گھڑتے ہیں؟ وہ اسی لیے گھڑتے ہیں کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ اس میں نظروں کی تیز ہونے کی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ والا پڑھتے رہو قرآن کا حصہ تو تمہاری
آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی. اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حقیقت تیرے سامنے کھل گئی، تو غفلت سے باہر نکل آیا. وقال، اور کہا، قرینہ، اس کے ساتھی نے، ہذا، یہ، ما، جو، لدی عتید، میرے پاس ہے حاضر. قرینہ سے دو مراد لی جاتی ہیں. پہلی مراد فرشتہ ساتھی. اگر قرین سے مراد فرشتہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا ہے اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھتا رہتا ہے، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فرشتہ اللہ سے کہے گا کہ یہ ہے وہ آدمی اور اس کے اعمال جس کے پیچھے تو نے مجھے لگایا تھا. تو قرین سے مراد یا تو وہ فرشتہ ہے جو ہر آدمی کے ساتھ دنیا میں لگا ہوا ہے اور اس کے نیک اور بد اعمال لکھتا رہتا ہے. پھر قرین سے دوسری مراد وہ شیطان ہے جسے دنیا میں اس کا ساتھی بنا دیا گیا ہے تاکہ وہ اسے گمراہ کرتا رہے. تو معنی یہ ہوگا کہ وہ شیطان اللہ سے کہے گا کہ یہ ہے وہ آدمی جسے گمراہ کرنے کے لیے تو نے مجھے اس کے پیچھے لگا دیا تھا اور میں اسے گمراہ کر کے جہنم کے لیے تیار کر چکا ہوں. ھذا ما لدی عتید، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے. القیا، دونوں ڈال دو. اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. پھر سائق اور شہید سے کہے گا کہ تم دونوں ڈال دو فی جہنم، جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرے کو، عناد رکھنے والے کو. ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ پھر حکم دیں گے کہ ہر ناشکرے اور عناد رکھنے والے کو جہنم میں ڈال دو. القیا فی جہنم کل کفار عنید. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گی، اس کی دو آنکھیں ہوں گی جو دیکھتی ہوں گی، اس کے دو کان ہوں گے جو سنتے ہوں گے، اور اس کی ایک زبان ہوگی جو بولتی ہوگی. زبان سے کہے گی، مجھے 3 قسم کے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ایک تو ہر سرکش حق سے دشمنی رکھنے والے کے لیے، دوسرے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے ساتھ دوسرے الہ کو پکارتا ہے یعنی شرک کرتا ہے، اور تیسرے تصویر بنانے والوں کے لیے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جہنم بھی جیتی جاگتی مخلوق ہے. 2 آنکھیں، 2 کان، ایک زبان ہے جو یہ بولے گی کل کہ 3 لوگوں پر تو مجھے مقرر کیا گیا کہ یہ تو میرے اندر آئیں گے ہی. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ سائق اور شہید جو 2 فرشتے ہیں ان کو یہ حکم دیں گے، القیا فی جہنم کل کفار عنید، دونوں ڈال دو جہنم میں، ہر ناشکرے کو اور عناد یعنی دشمنی رکھنے والے کو. ایسا شخص مناع للخیر ہے، بہت خیر سے روکنے والے کو. یہ شخص خیر سے لوگوں کو روکا کرتا تھا، مثلا انفاق فی سبیل اللہ سے روکتا، خود بھی رکتا تھا لیکن لوگوں کو بھی روکتا تھا. معتدن، حد سے نکلنے والے کو، مریب، شک میں پڑے ہوئے کو. معتد کہتے ہیں اخلاقی اور شرعی ہر طرح کی حد توڑنے والا، اور مریب وہی الہی کے بارے میں شک رکھنے والا، رسالت کے بارے میں شک رکھنے والا، توحید کے بارے میں شک رکھنے والا. تو یہ سب جہنم رسید ہوں گے. مناع للخیر معتد مریب، بہت روکنے والے کو خیر سے، حد سے نکلنے والے کو، شک میں پڑے ہوئے کو، یہ سب کو جہنم میں ڈال دو.
الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا لیا اللہ کے ساتھ ایک الہ دوسرا. فَأَلْقِيَاهُ، تو ڈال دو اس کو، فی العذاب، عذاب میں، الشدید، شدید. جس نے شرک کیا اس کو شدید عذاب میں ڈال دیا جائے. قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی. اب یہاں سے قرین سے مراد شیطان ہے. ربنا، اے ہمارے رب، ما اطغیتہ، نہیں میں نے سرکش بنایا اس کو، ولیکن، اور لیکن، کانا، تھا وہ، فی ضلال بعید، دور کی گمراہی میں. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، اور لیکن وہ خود ہی دور کی گمراہی میں تھا. جس شیطان کو دنیا میں انسان اپنا ساتھی بناتا ہے، وہ کل قیامت کے دن اس سے برات کا اعلان کر دے گا اور کہے گا کہ میں نے تو اس کو گمراہ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو خود دور کی گمراہی میں تھا. اس نے تو خود تیرے ساتھ شرک کیا، اس نے تو خود گناہوں کا راستہ چنا. اگر یہ شرک اور گناہ کا راستہ نہ چنتا تو میرے قبضے میں نہیں آ سکتا تھا، تو میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا. اب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 میں یہ بات پڑھ چکے ہیں. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا، سچا وعدہ، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں صرف وسوسہ ڈالا. تم نے میرا کہنا مانا، تو اب ملامت مجھے مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو. یعنی میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا. یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو قرین سے مراد یہاں شیطان ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے ساتھ اس کا ساتھی جنوں میں سے اور ایک ساتھی فرشتوں میں سے مقرر نہ کیا گیا ہو. لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور وہ مطیع ہو گیا، چنانچہ مجھے نیکی کے سوا کوئی بات نہیں کہتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو شیطان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مقرر کیا گیا، لیکن اس کو مطیع کر دیا گیا، یعنی مسلمان کر دیا گیا، تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کے علاوہ اور کوئی حکم نہ دے سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص مدد کی گئی. ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے نکلے. اس پر مجھے بڑی غیرت آئی. پھر جب آپ واپس تشریف لائے اور میرا حال دیکھا تو آپ نے فرمایا، اے عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کیا تمہیں غیرت آئی؟ میں نے کہا، مجھے کیا ہوا جو میری جیسی بیوی کو آپ جیسے شوہر پر غیرت نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا شیطان تمہارے پاس آ گیا تھا؟ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں. میں نے کہا، کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ فرمایا، ہاں. میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، لیکن میرے رب نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی ہے اور وہ مطیع ہو گیا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے جس کا کام یہی ہے کہ وہ اس کو بہکائے، گمراہ کرے، وسوسہ ڈالے. کل ہم نے ایک بات پڑھی تھی کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل میں آنے والے وسوسوں کو بہت اچھے سے جانتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئیں، جبکہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. جب واپس آنے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تاکہ ان کو گھر تک چھوڑ آئیں. جب آپ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے قریب پہنچے جو مسجد نبوی کے دروازے سے ملا ہوا ہی تھا، تو دو انصاری صحابہ ملے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور تیزی سے آگے نکل گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ عورت میری بیوی صفیہ بنت حوئی ہے. اور انہوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ وضاحت فرمانا یعنی ان پر شاک گزرا کہ اس کی کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو آپ کو اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کسی غیر عورت کے ساتھ تو نہیں ہوں گے، لازماً وہ آپ کی زوجہ ہی ہوں گی. آپ نے فرمایا دراصل شیطان خون کی طرح آدمی کے بدن کی رگ تک پہنچتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، کہیں تم میرے بارے میں غلط نہ سوچو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ شیطان اتنا ایکٹیو ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہاں پر بھی وہ یہی کہے گا کل قیامت کے دن جو بتایا جا رہا ہے کہ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید. قال فرمائے گا یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے لا تختصموا، نہ تم جھگڑو، لدیہ میرے پاس، وقد حالانکہ تحقیق، قدمت میں نے پہلے ہی پیش کر دیا تھا، الیکم تمہاری طرف، بالوعید وعدہ عذاب کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان جھگڑوں کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے دنیا میں اپنی کتاب اور اپنے رسول کی زبانی تم پر ہر چیز کو واضح کر دیا تھا کہ جو شخص بھی اللہ کا انکار کرے گا، جو بھی شرک کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. یہ بات تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا چکے ہیں. اب کل کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے جھگڑے کہ میں اس کی وجہ سے گمراہ ہو گیا یا میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود اپنی وجہ سے گمراہ ہوا، یہ ڈسکشنز فضول ہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو دنیا میں ہی اپنی کتاب اور رسولوں کے ذریعے واضح کر چکے ہیں. اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ نہیں بدلی جاتی بات لدیہ میرے ہاں، وَمَا أَنَا اور نہیں ہوں میں بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ظلم کرنے والا بندوں کے لیے. اللہ کے ہاں بات نہیں بدلے گی، یعنی ایسے لوگوں کو جہنم رسید ہونا ہوگا، یہ بات اللہ کے ہاں نہیں بدلے گی. یہ بات آپ سورہ صاد میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 84 اور 85 میں قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. فرمایا پھر حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں ضرور بضرور جہنم کو تجھ سے یعنی شیطان سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے. تو اللہ کے ہاں بات نہیں بدلتی اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. نہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے آپس میں بندوں کے بھی ظلم کو پسند کیا، کبھی بھی پسند نہیں کیا. اسی لیے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا گیا ہے. یوم جس دن نقولو ہم کہیں گے لجہنم جہنم سے حل امتلأتی کیا تو بھر گئی. روز قیامت اللہ تعالیٰ دوزخ سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا. وَتَقُولُ اور وہ کہے گی حل میں مزید کیا مزید ہے، کیا اور بھی ہے. جہنم کا یہ جواب ہوگا کیا اور بھی ہے اللہ تعالیٰ، کیا کوئی باقی رہ گیا ہے جو تو مجھے دے گا. اس بارے میں جو روایت آتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں گناہگار ڈالے جائیں گے لیکن دوزخ کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ برابر یہی کہتی رہے گی کچھ اور ہے، کچھ اور ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس پر رکھ دے گا، اس وقت وہ کہے گی بس بس، یعنی اب میں بھر گئی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو بڑے مغرور اور سرکش ہوں گے۔ جنت نے کہا میرا کیا حال ہے، مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو غریب اور دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے جن بندوں پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا، لیکن دوزخ نہیں بھرے گی، حالانکہ اس میں اتنے لوگ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس پر رکھ دے گا، اس وقت وہ کہے گی بس بس بس، اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی جہنم میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو اس کے مستحق ہوں گے۔ رہی جنت تو اس میں جگہ بچ جائے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس جگہ کو آباد کرے گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا جو وعدہ اس نے جہنم سے کر رکھا ہے اس کو بھی پورا کرے گا، اور جو جنت سے کر رکھا ہے اس کو پورا کرے گا۔ جہنم میں بے شمار لوگ جائیں گے۔ اگر آپ نے وہ حدیث پڑھی ہو جس میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ 1000 میں سے 999 لوگ جہنم رسید ہوں گے، اس کے باوجود بھی جہنم کہے گی کہ میں نہیں بھر پائی۔ جہنم کے اس جواب سے دو باتیں معلوم ہوتی، ایک، جہنم اس قدر وسیع اور بڑی ہے کہ تمام مستحق لوگ اس میں چلے بھی جائیں گے تو بھی اس میں جگہ باقی ہوگی، اور دوسری بات کہ ایسا وہ اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے کہے گی، وہ اتنی ناراض ہوگی، اتنا شدید ناراض، کیونکہ آپ نے جو ابھی یہ حدیث سنی جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم سے یہ کہا کہ تو میرا عذاب ہے، دراصل جہنم اللہ کی ناراضگی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے تو میرا عذاب ہے اور میں تیرے ذریعے سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، تو وہ غیظ و غضب میں ایسا کہے گی۔ حل میں مزید، کیا مزید ہے؟